Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you are doing good. I'm your English teacher from Government Middle School Vangam. It's class 5th. Subject is English. You please go to page number 49. Our topic is the man who empowered the blind. ایک ایسا شخص جس نے ایک اندھے بچے کو بہت ہیلپ کی، ان کو بہت کانفیڈنس دیا، ان کو با اختیار بنا دیا۔ ہم اس کی سٹوری پڑھ رہے ہیں۔ سٹوری میں لوئس بریل ایک چھوٹے بچے ہیں جن کو وہ اپنے باپ کی شاپ پہ چوٹ آ جاتی ہے آنکھوں میں، تو اس کی روشنی چلی جاتی ہے 3 سال کی عمر میں ہی۔ چلو ہم آگے پڑھتے، آگے کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم پیج نمبر 49 پہ ہمارا پہلا ہی پیرا ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں سے ہے۔ At home, as he grew older, Louis tried to help his father in the harness shop, handling the tools and bits of leather. وہ جب چونکہ گھر میں تھے، اس کی بینائی چلی گئی، تو جو ہی وہ بڑا تھوڑا ہونے لگا، لوئس نے کوشش کی وہ اپنے باپ کی ہیلپ کرے ہارنس شاپ پہ، جو اس کے باپ کے وہ جو گھوڑے کی وہ پٹی گدی بناتا تھا، اس شاپ پہ وہ ہیلپ کر رہا تھا باپ کی۔ تو وہ آج چیزوں کو ہاتھ لگا رہا تھا، چیزیں اٹھا رہا تھا لوئس، کچھ لیدرز کی، کچھ ٹولز یا کچھ لوہے کی چیزیں وہ اٹھا رہا تھا۔ لوئس فنگرز grew nimble and strong, his hearing became very keen. لوئس کی جو انگلیاں تھیں وہ نمبل ہو گئی تھی، وہ پھرتیلی تھی اور اسٹرانگ بن رہی تھی، اور اس کا جو ہیئرنگ پاور تھا وہ بھی بیٹر ہو رہا تھا۔ تو جو ایٹ دا ولیج اسکول his teacher was amazed as how well Louis learned by ear and memory. جو گاؤں میں جو اس کے اسکول ٹیچر تھے وہ پریشان ہو گئے، وہ کچھ حیران ہو گئے کہ لوئس نے جو کیسے سیکھ لیا، کانوں سے اتنا جلدی سن رہے، اور جو اس کی میموری وہ کیسے تیز ہو گئی۔ Yet he was unhappy, but Louis wanted to learn to read and write like other children, and he knew he could not. وہ بہت پریشان تھے، وہ ناخوش تھے لوئس کے لیے۔ وہ چاہتا تھا کہ لوئس باقی بچوں کی طرح پڑھے لکھے، بٹ وہ یہ جانتا تھا وہ یہ نہیں کر پائے گا۔ Then it so happened that the schoolmaster heard of a school in Paris called the Royal Institute for the Young Blind. تو ایسا ہوا کہ جو اسکول ماسٹر تھے انہوں نے سنا کہیں سے کہ پیرس میں ایک جگہ پہ ایک اسکول ہے بلائنڈ بچوں کے لیے، جس کا نام تھا رائل انسٹیٹیوٹ فار دا ینگ بلائنڈ۔ He got Louis admitted into this institute where he learned to play the piano and the cello expertly. تو اس نے ایڈمیشن اس نے یہ کیا کہ اس نے لوئس کا ایڈمیشن وہاں پہ لیا اس انسٹیٹیوٹ میں، جہاں پہ لوئس کیا وہ پیانو اور سیلو بجانا سیکھ لے۔ جہاں پہ لوئس نے کیا کیا، وہ اس نے سیکھ لیا، اچھے سے سیکھ لیا پیانو، چونکہ ایک موسیقی کا سے جڑا ہوا ایک آلہ ہے، باجا ہے، اور جو سیلو ہے یہ بھی بالکل وہ ساز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ جہاں اس نے یہ جو ٹیچر تھے چاہتے تھے کہ لوئس اس اسکول میں ایڈمیشن لے، اور لوئس نے وہاں پہ اچھے سے پیانو اور سیلو بجانا سیکھ لیا۔ لوئس گریجویٹڈ فرام دا انسٹیٹیوٹ آفٹر 8 years. لوئس نے گریجویشن اس انسٹیٹیوٹ سے کی 8 سال کے بعد۔ دین دا انسٹیٹیوٹ اپوائنٹڈ ہم ایز اے ٹیچر آف دا بلائنڈ چائلڈ. اسی انسٹیٹیوٹ نے، اسی ادارے نے لوئس کو اپوائنٹ کیا، ایک جاب دی ایز اے ٹیچر، وہ وہاں پہ کام کرنے لگے کہ وہ اندھے بچوں کو پڑھا لے۔ For the rest of his life, he devoted himself to teaching and helping the blind. اس نے اپنی باقی کی زندگی اسی میں صرف کی کہ وہ ٹیچنگ اور وہ پڑھائے بچوں کو، بلائنڈ بچوں کو، اور ان کی ہیلپ کرے۔ At about the time Louis Braille came to the institute's founder, Valentin Huey, had developed a new way of reading for the blind. جب لوئس بریل انسٹیٹیوٹ آ رہے تھے تو انسٹیٹیوٹ کے جو فاؤنڈر تھے جن کا یہ انسٹیٹیوٹ تھا، ان کا نام تھا ویلنٹن ہی۔ انہوں نے ڈیولپ کیا تھا ایک نیا طریقہ، ایک نیا راستہ ڈھونڈ لیا تھا بلائنڈ بچوں کو پڑھانے کا۔ In this way the letters were embossed, that's raised on the other side of the heavy paper so that the blind person could trace their shape with his fingers.
انہوں نے ایسا طریقہ پڑھایا تھا کہ جس میں وہ ڈیولپ کیا تھا اس فاؤنڈر نے، کہ جس میں لیٹرز جو تھے وہ امبوسڈ تھے. امبوسڈ مطلب کہ وہ کچھ ریزڈ تھے، اس میں کچھ ڈیزائن ایسا تھا، ابری ہوئی ڈیزائن وہ انہوں نے بنایا کہ وہ جو باہر آنے لگے. ویسے ڈیزائن کیا تھا کہ جو الفابیٹس تھے، وہ جو لیٹرز تھے وہ باہر آ رہے تھے. تو کیا ہوتا تھا، جو یہ بلائنڈ بچے تھے، بلائنڈ جو بھی ہوتا تھا، وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے وہ ٹریس کرتا تھا، پہچان لیتا تھا کہ کیسے ڈیزائن کیا ہوا، کیسی شکل ہے، تو وہ پیپر کے اوپر سے ایسا اپنا ہاتھ رکھ کے ان کو پہچان لیتا تھا. لوئس وڈ ٹریس ایچ لیٹر اوور اینڈ اوور اگین. I will learn to read, he said determinedly. جو یہ لوئس نے اچھے سے وہ جلدی ٹریس کیا، بار بار وہ لیٹرز کو ٹریس کر رہا تھا، اور یہ I will learn to read، میں یہ بالکل پڑھوں گا، میں یہ جو پڑھنا ہے، یہ جو پڑھائی ہے، یہ میں سیکھ لوں گا. اس نے بڑے شوق سے بول دیا. اینڈ ہی ڈڈ، اس نے کر کے دکھایا. بٹ فار اے کوئک مائنڈ لائک لوئس بریل دس واز مچ ٹو سلو اے وے ٹو ریڈ. بٹ تیز دماغ جیسے لوئس بریل کا دماغ بہت تیز تھا، ویسے بچوں کے لیے یہ تھوڑا سلو طریقہ تھا، تھوڑا زیادہ سلو تھا، کہ کچھ سیکھنے کے لیے یا کچھ پڑھنے کے لیے ذہین بچوں کے لیے تھوڑا یہ مطلب زیادہ سلو تھا. فار دا لیٹرس اینڈ ٹو ہیو بی ویری لارج، جو یہ لیٹرس تھے وہ بہت لارج تھے، ایٹ لیسٹ ان کا سائز جو تھا انچ ہائی تھا. تو لوئس کو یہ تھوڑا پریشان کر رہا تھا، کیونکہ چونکہ زیادہ ذہین تھا، اس کو لگ رہا تھا یہ تھوڑا سلو طریقہ ہے. سو ایون اے ویری شارٹ اسٹوری وڈ فیل many heavy volumes and a blind child could have to spend a long time doing just a little reading. تو جو چھوٹی سی بھی سٹوری ہوتی تھی، چھوٹا سا بھی کچھ تھا، اس میں ایک بہت بڑی بک بنانی پڑتی تھی، کیونکہ یہ امبوسڈ لیٹرس میں تھا، اس میں زیادہ یہ لگ رہا تھا چھوٹے سے چھوٹی چیز کے لیے بہت سی بڑی بک بنانی پڑتی تھی. اور جو یہ بلائنڈ بچے تھے، جو اندھے بچے تھے، ان کو بہت ٹائم اسپینڈ کرنا تھا چھوٹا سا کچھ پڑھنے کے لیے یا چھوٹا سا کچھ دیکھنے کے لیے. ان کو بڑا ٹائم لگتا تھا، کیونکہ ورڈز جو تھے، لیٹر جو تھے، تو وہ ٹریس کرنے پڑتے تھے. آج کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.